السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ آپ کے سوالات کے جوابات ویڈیو نمبر 16 لے کر میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 17واں پارہ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو، یعنی کسی بھی چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے، اہل ذکر سے تم پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی چیز کے متعلق معلوم نہ ہو۔ یہاں پر صرف چند مسئلے مسائل بیان کر کے انشاءاللہ عزوجل آخر میں 5 منٹ یس آئی آر کے متعلق انشاءاللہ عزوجل آپ کے سامنے مختصر اس کا ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب مسئلے مسائل میں انشاءاللہ عزوجل 8 مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ جتنا وقت رہتا ہے اتنے وقت میں وہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ جو مسئلے مسائل رہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اس کو پھر ایک مرتبہ دوسرے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب مسئلے مسائل میں ایک سوال اس طرح آیا کہ جو فرض جو نمازیں جو رہتی ہیں، فرض نماز صبح کی ہے، ظہر کی ہے، عصر مغرب عشاء کی ہے، فرض نماز کے بعد جو فوراً جو دعا کرتے ہیں، عربی میں جو دعا مانگی جاتی ہے تو وہ کتنی طویل دعا ہونی چاہیے، کتنی لمبی دعا ہونی چاہیے؟ تو احادیث کریمہ سے پتہ چلتا ہے، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد مختصر دعا فرمایا کرتے تھے، بہت ہی شارٹ دعا، مختصر، جس طرح ہم اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام۔ بعض احادیث کریمہ میں یہ صرف 4 کلمات کا ذکر آیا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام۔ پھر بھی ہم تھوڑی بہت اس میں بڑھا کر دعا مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو احادیث کریمہ میں یہاں تک آیا ہے، بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرض نماز ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما کر اس طرح اٹھا کرتے تھے سنت نفل پڑھنے کے لیے کہ جیسے کوئی گرم توے پر بیٹھ کر اٹھتا ہے۔ گرم توے پر بیٹھ کر اٹھنے سے مراد ایک مثال دے کر بیان کی گئی ہیں کہ گرم توے پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، فوراً اٹھتا ہے۔ تو اسی طرح فرض نماز کے بعد مختصر دعا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے اور سنت اور نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ مسئلہ کیوں بیان کر رہا ہوں کہ کسی نے جو پوچھا کہ کتنی لمبی دعا ہونی چاہیے، تو بہت ہی مختصر انداز میں دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے
کہ بہت سے لوگ اپنے مریضوں کے لیے، روزگار کے لیے وغیرہ بہت سی چیزوں کے لیے دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ اب وہ دعا میں زیادہ تر تو پہلی دعا میں وہ دعا کر دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھار دوسری ثانی دعا میں وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایک لوگوں کے پاس ایک علم آ جائے بتانے کے لیے کہ پہلی جو دعا ہوتی ہے وہ لمبی دعا نہیں ہونی چاہیے، مختصر دعا ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنے دوست کے لیے، رشتہ دار کے لیے، گھر والوں کے لیے بیمار ہیں تو ان کے لیے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کیجئے، تو وہ دعا پہلی دعا میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوسری ثانی دعا جو اہل سنت والجماعت میں طور طریقہ ہے کہ ثانی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ثانی دعا میں وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز ہونے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مختصر طور پر مانگی جائے اور فوراً سنت اور نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اور اب ایک چیز میں صبح کی نماز میں بولا تھا رمضان کریم میں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو لوگ آمین نہیں کہتے، حالانکہ آمین کہنا چاہیے۔ اور جو دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، اگر اس کے معنی آپ دیکھ لیں گے تو آپ ضرور آمین کہیں گے۔ یا پھر اگر یہ دعا کے معنی اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ ہر دعا میں یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ یہ اس دعا کے معنی یہ ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے لیے خاص کر کے دعا مانگی جاتی ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ پر یا پھر میرے ماں باپ پر تو اس طرح رحم و کرم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں میرے اوپر رحم و کرم فرمایا تھا۔ تو یہ دعا روزانہ ماں باپ کے لیے مانگی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کو اگر دیکھیں گے تو یہ دعا میں دنیا کی بھی چیزیں مانگی جا رہی ہیں، آخرت کی بھی چیزیں مانگی جا رہی ہیں، اور جہنم سے چھٹکارے کی بھی چیزیں مانگی جا رہی ہیں۔ تو بتانے کا حاصل کلام مقصد یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر اردو میں دعا مانگی جائے، اپنی زبان میں اگر دعا مانگی جائے تو وہ تو دعا ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس دعا پر ہم زور سے آمین کہتے ہیں، لیکن وہی دعا اگر عربی میں مانگی جائے، ایمان کے متعلق ہو، آخرت کے متعلق ہو، دنیا کے متعلق ہو، جنت کے متعلق ہو، دوزخ کے متعلق ہو، تو وہ دعائیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی عربی میں کیا مانگ رہی ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ آمین بھی نہیں کہتے۔ تو آمین کہنا چاہیے۔ یہ کیوں میں ذکر فرما رہا ہوں کہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور بزرگان دین بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر 40 لوگ جمع ہیں، 40 لوگ جمع ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں یا پھر دعا کر رہی ہیں، تو ان 40 لوگوں میں، اب یہاں تو 40 نہیں رہتے، 40 سے زیادہ رہتے ہیں، تو ان 40 لوگوں میں ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ رہتا ہے جو اللہ کا ولی، جو اللہ کا محبوب رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے آمین کے صدقے توفیل میں تمام لوگوں کی آمین کو، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو وہ بندہ کون ہے، وہ اللہ کا ولی کون ہے، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ تو اس وجہ سے اہتمام یہ کریں، کوشش یہ کریں کہ چاہے دعا عربی میں مانگی جائے، اردو میں مانگی جائے، اس وقت بلند آواز میں آمین کہے، کیونکہ عبادت کے وقت فرشتے بھی، نماز کے وقت مسجدوں میں موجود رہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو فرشتوں کے آمین کے ساتھ ہماری آمین بھی ملنی چاہیے تاکہ فرشتوں کے آمین کے صدقے توفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو دعائے اول میں، دعائے اولا میں، پہلی دعا میں اگر کسی بیمار کے لیے یا پھر کسی اور چیز کے لیے دعا نہ مانگی جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مختصر دعا کرنے کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اور اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں طویل دعا آپ مانگ سکتے ہیں یا پھر خود اکیلے بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں، لیکن احادیث کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طور طریقہ بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی تھی وہ مختصر انداز میں دعائیں ہوا کرتی تھی۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے سر کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو کلر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کلر میں ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ کسی نے پوچھا کہ بالوں کو کلر کرنا چاہیے کہ نہیں، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بالوں کو کلر کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب کے معنی آپ جانتے ہیں کہ میں فرض، سنت، واجب، سنت غیر موقدہ، سنت موقدہ اور مستحب کا ذکر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مستحب اس عمل کو بولا جاتا ہے کہ اس چیز پر عمل کریں گے
تو ثواب ملے گا، اور اس چیز پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، تو اس چیز کو مستحب بولا گیا ہے۔ تو داڑھی کو کلر کرنا یا پھر سر کے بالوں کو کلر کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اب داڑھی کو یا پھر سر کے بالوں کو کون سا کلر لگایا جائے؟ تو احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ سر کے بالوں کو یا پھر داڑھی کے بالوں کو بلیک کلر، کالا کلر نہیں لگا سکتے، کالا کلر نہیں لگانا چاہیے۔ کالے کلر کے علاوہ آپ چاکلیٹی کلر ہے، براؤن کلر ہے، یا پھر لال ریڈ کلر ہے، یہ آپ لگا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے بالوں کو رنگتا ہے یعنی کلر کرتا ہے کالے کلر سے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو میسر نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو بالوں کو کلر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کلر کرتے ہیں تو آپ چاکلیٹی کلر یا پھر براؤن جس کو بولا گیا ہے، یا پھر ریڈ کلر آپ لگا سکتے ہیں۔ اب براؤن کلر میں بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ براؤن کلر اگر لگاتے ہیں، دور سے اگر دیکھتے ہیں تو وہ بلیک دکھائی دیتا ہے، اور نزدیک سے اگر جا کر دیکھیں گے تو وہ چاکلیٹی براؤن دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسا براؤن کلر لگا سکتے ہیں، براؤن کلر لگا سکتے ہیں، دور سے دکھنے میں وہ بلیک لگ رہا ہے، یا پھر نزدیک سے جانے کے بعد وہ براؤن نظر آتا ہے لیکن دور سے بلیک نظر آتا ہے، تو ایسا کلر لگا سکتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے اور لگانا بھی چاہیے۔ یہ کلر کے متعلق جو ہے خضاب اس کو بولا گیا، اس کا ایک نام خضاب ہے کلر کا۔ خضاب یہ کن لوگوں کی اجازت تھی؟ وہ مرد مجاہد جو میدان میں جہاد کر رہی ہیں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ، ان کو وہ اجازت تھی۔ کیا اجازت تھی؟ کہ اگر وہ میدان میں جنگ لڑ رہی ہیں، اگر ان کے بال سفید ہو گئی ہیں تو سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ کمزور ہو گیا ہے، اور اس کی جو دہشت، ایک دل میں جو ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بوڑھا ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے۔ تو ایسے مجاہدین کو کالا خضاب لگانے کی اجازت تھی، وہ لگاتے تھے مجاہدین جو جنگ لڑتے تھے میدان میں، لیکن باقی لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ ہماری عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال تک ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، 70 60 سال کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بلیک کلر لگاتے ہیں۔ تو بلیک کلر لگانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دوسرا کلر لگائیں جس کی اجازت دی ہے، چاہے وہ براؤن ہو یا پھر ریڈ ہو، وہ لگانے کی کوشش کریں۔ بلیک کلر آپ اگر لگائیں گے تو یاد رکھیں کہ گنہگار ہوں گے، اس چیز کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اب مسئلہ نمبر 3 ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دانتوں میں جو کیپ جو بٹھاتے ہیں، کیپ جو بٹھاتے ہیں وہ سونے کا گولڈ کیپ نہیں بٹھانا چاہیے۔ جس طرح مرد کو سونا پہننا حرام ہے، چاہے وہ انگوٹھی ہو یا پھر گلے کی چین ہو یا پھر ہاتھ میں بریسلیٹ ہو، گولڈ استعمال کرنا جس طرح مرد کے لیے حرام ہے، منع ہے، اسی طرح آپ گولڈ کا یعنی سونے کا کیپ دانت میں نہیں بٹھا سکتے۔ بہت سے لوگ شوقین ہوتے ہیں یا پھر بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ دکھانے کے لیے وہ بٹھاتے ہیں، تو یہ بٹھانا نہیں چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ سونا استعمال کر رہی ہیں، گولڈ استعمال کر رہی ہیں، جس طرح انگوٹھی پہننے سے گناہ کبیرہ کا ایک حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں، یا پھر گلے میں جو سونے کی چین ڈالتے ہیں یا پھر ہاتھ میں جو سونے کا بریسلیٹ جو پہنتے ہیں، جس طرح گنہگار ہوں گے اسی طرح دانت میں کیپ سونے کا بٹھانے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ اور انگوٹھی بھی جو ہے، چاندی بھی جو ہے، صرف اتنی چاندی کی انگوٹھی جتنے میں دکھا رہا ہوں اس سے بھی کم سمجھ لیں یا پھر اتنی سمجھ لیں، اتنی چاندی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ میں 3-4 انگوٹھی رہتی ہیں، ہاتھ میں چاندی کا بریسلیٹ رہتا ہے، گلے میں چاندی کی چین رہتی ہے، تو یہ زیادہ چاندی ہو گئی، تو یہ گناہ والے کام ہیں، شریعت کو ناپسند والے کام ہیں۔ ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب ایک مسئلہ رمضان کریم میں 3-4 مسئلے آئے تھے، میں اس کو نوٹ کر کے رکھا تھا تاکہ رمضان کے بعد میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں۔ کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حافظ صاحب کہ ایک شخص ہے وہ حرام کی کمائی بھی کماتا ہے اور اس کا حلال کا بھی بزنس ہے، یعنی حلال اور حرام دونوں کمائی وہ کماتا ہے، نہ پورا حرام ہے نہ پورا حلال ہے۔ ایسا شخص اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اب عوام کے متعلق میں بیان کروں گا، جو مسجد کے امام، پیر صاحب، سید، جو مفتی وغیرہ جو رہتے ہیں ان کے متعلق بھی وہ چیزیں میں بیان کروں گا۔ کہ 2 مسئلے آ گئے تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی حلال اور حرام
دونوں کما رہا ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہے عوام کے متعلق، لوگوں کے متعلق دعوت دیتا ہے، تو آپ یہ حسن ظن رکھ کے جا سکتے ہیں۔ حسن ظن یعنی اچھا ظن، اچھی سوچ کہ یہ جو کھانا کھلا رہا ہے یہ حلال پیسوں سے کھانا کھلا رہا ہے، جا کر آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر مسجد کے امام کی بات آئی، خطیب کی بات آئی، مفتی کی بات آئی، پیر صاحب کی بات آئی، یا پھر سید زادے جو رہتے ہیں ان کی جب بات آئی، تو ان لوگوں کو اس چیز میں بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ اگر شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حلال کے ہو یا پھر حرام کے ہو، تو ایسی چیزوں میں یا پھر ایسی دعوتوں میں جانے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ایک پانچواں مسئلہ تھا، بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ دعا جب مانگی جاتی ہے، دعا چاہے اردو میں مانگی جائے، عربی میں مانگی جائے، نماز کے بعد مانگی جائے یا پھر محفلوں میں مانگی جائے، تو دعا کے وقت ہاتھ کتنا اٹھانا چاہیے؟ بہت سے لوگ اس طرح یا پھر ہاتھ چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، یا پھر اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں، یا پھر اس طرح ہاتھ کشادہ کرتے ہیں، یا پھر ہاتھ اوپر کرتے ہیں یا پھر نیچے کرتے ہیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ یعنی دعا مانگ رہے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ تو کتابوں میں آیا ہے، میں بچوں کو امامت کا کورس پڑھاتے وقت وہ چیز آئی تھی، اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ جب دعا مانگی جائے تو ہاتھ سینے کے پاس رکھیں، یہ جو ہم اپنی جو چھاتی ہے، چھاتی سینے کے برابر سامنے رکھیں اور ہاتھ کو اس طرح رکھیں کشادہ، بہت زیادہ چوڑا نہیں اور بہت زیادہ ملا کر نہیں، نہ اس طرح نہ اس طرح نہ اس طرح، یہ تمام طریقے غلط ہیں۔ اس طرح بھی نہیں کر سکتے، اس طرح بھی نہیں، اس طرح بھی نہیں، یہ ہاتھ پر ہاتھ یا پھر ہاتھ ملا کر، یا پھر ہاتھ بہت زیادہ چوڑے یا پھر ہاتھ بہت زیادہ اوپر یا پھر ہاتھ بہت زیادہ نیچے نہیں، بلکہ جہاں پر اپنی چھاتی ہے، سینہ ہے، ہم بیٹھے ہیں یا پھر کھڑے ہیں، تو ہاتھوں کو اس طرح سامنے لائیں، اس طرح، اور 4 بورڈ کا سمجھ لیں، 4 انگل کا گیپ رہے تو ہاتھ کو اس طرح اوپر کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم جب مانگ رہے ہیں تو ادب بھی ویسا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا ادب بتایا یا پھر سکھایا جا رہا ہے، اس کو سیکھیں، اس کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جانے میں، انجانے میں یا پھر غفلت میں بہت سی چیزوں کا ایسی چیزیں کرتے ہیں جو شریعت میں ہے نہیں، یا پھر شریعت نے صحیح طریقہ بتایا ہے لیکن اس باتوں پر، ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو تم اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہ جانتے ہو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا پھر بڑی سے بڑی ہو، ان چیزوں کو پوچھ لیا کرو اگر تم نہ جانتے ہو۔ رمضان میں ایک مسئلہ اس طرح آیا تھا کہ ایک حاجی صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ حافظ صاحب کہ میں یہاں پر جب آیا عشاء کی نماز میں، رمضان میں عشاء کی نماز مجھے جماعت سے نہیں ملی، تو میں کیا کیا کہ میں دوسری مسجد میں عشاء کی نماز، جہاں پر 15 منٹ لیٹ تھی یہاں سے، تو میں وہاں پر جا کر عشاء کی نماز پڑھا، اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً یہاں پر آ کر میں نے تراویح اٹینڈ کی، اور یہاں پر میں یعنی فرض نماز دوسری مسجد میں اور وتر کی نماز اس مسجد میں جماعت سے پڑھا، تو اس طرح جائز ہے کیا؟ تو یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا، مفتی صاحب کو میں فون کیا تو مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر دوسری مسجد میں فرض نماز پڑھ رہی ہیں اور ایک مسجد میں جا کر آپ وتر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ ایک جماعت حاصل کرنے کی نیت سے انسان کیا کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ اگر یہاں جماعت نہیں ملی تو دوسری جگہ جاتے ہیں، دوسری جگہ جماعت نہیں ملی تو تیسری جگہ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، اور یہ بھی موضوع 3-4 جمعہ اس مسجد میں ہو چکا ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو صاحب نے جو مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک مسجد میں فرض نماز اور دوسری مسجد میں وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کریم میں ایک مسئلہ آیا تھا، 2 مرتبہ یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ عورت اگر روزے سے ہے، رمضان کا مہینہ نہیں چل رہا لیکن پھر بھی میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، شارٹ ویڈیو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اور وہ ان تک وہ علم بھی پہنچتا ہے، تو پوچھا گیا کہ عورت اگر روزے سے ہے اور روزے کی حالت میں اس کو حیض آ جائے، پیریڈس آ جائے تو کیا کرے؟ تو عورت کو اگر روزے کی حالت میں پیریڈس آ جائے، حیض آ جائے، جو ان کے مخصوص دن ایام جو رہتے ہیں، ان کا روزہ خود بخود ٹوٹ گیا،
ان کا روزہ خود بخود ٹوٹ گیا. علماء کرام بیان کرتے ہیں اگر وہ چاہیں تو پورا دن روزے دار کی طرح گزار سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کھا پی سکتے ہیں. یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا پھر میں حیض کی حالت میں ہوں, لوگوں کو پتہ نہ چلے, گھر والوں کو پتہ نہ چلے, تو وہ عورت گھر میں چھپ کر کھا بھی سکتی ہے. اس کو اجازت ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا پھر میں حیض کی حالت میں ہوں. تو عورت کو یہ بھی حکم ہے کہ عورت کا اگر حیض شروع ہو گیا تو اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ گیا. نمازوں کے متعلق ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کی جتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, چاہے وہ 3 دن ہو, 5 دن ہو, 7 دن ہو, وہ نمازیں معاف ہیں. لیکن حیض کی حالت میں جو روزے جو چھوٹتے ہیں وہ روزے معاف نہیں ہیں. رمضان کے مہینے میں 3 دن, 5 دن, 7 دن ناپاک تھی تو وہ جتنے روزے چھوٹے ہیں رمضان کے بعد وہ روزے رکھنا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں لیکن رمضان میں کسی وجہ سے روزے ان کے چھوٹ گئے, رمضان کے بعد وہ روزے نہیں رکھتے. تو یاد رکھیں کہ فرض نمازوں کا جیسا مسئلہ ہے کہ فرض نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں, آپ کو ادا کرنا ہے, اسی طرح فرض روزے آپ کے جتنے بھی چھوٹے ہیں وہ آپ کو ادا کرنا ہے. جس طرح آپ پابندی کے ساتھ شعبان کے, شوال کے, رجب کے روزے جس طرح رکھتے ہیں, مہینے کے 3 دن کے روزے, وہ روزے رکھیں, محرم کے روزے رکھیں, لیکن یہ ہیں نفلی روزے. لیکن اگر ہماری زندگی کے بالغ ہونے کے بعد 13 سال, 14 سال, 15 سال, تو 13, 14 سال, 15 سال کی عمر میں بچے کیا کرتے ہیں کہ 15 دن روزے رکھتے ہیں, 15 دن چھوڑ دیتے ہیں, 1 دن روزہ رکھتے ہیں, 1 دن چھوڑتے ہیں, 1 دن روزہ رکھتے ہیں, 1 دن چھوڑتے ہیں. اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو چاہے وہ بڑے بچے ہوں, بالغ بچے, یا پھر کسی وجہ سے آدمی یا پھر مرد رمضان کے روزے چھوڑ رہی ہیں, تو آپ وہ روزوں کا حساب و کتاب نکالیں کہ میں کتنی عمر میں کتنے روزے رکھتا تھا, کتنے روزے چھوڑتا تھا, یا پھر فلاں سال میں رمضان میں بیمار پڑا تھا تو میرے اتنے روزے چھوٹے تھے, یا پھر فلاں رمضان کے مہینے میں ناپاک تھی تو میرے اتنے روزے قضا ہوئے تھے. تو ان روزوں کو رکھنا بہت ضروری ہے. جس طرح فرض نمازیں معاف نہیں ہیں اسی طرح روزے بھی معاف نہیں ہیں. اب یہاں پر ایک آخری مسئلہ ہے. ہمارے مسجد کے مقتدی نے پوچھا تھا کہ حافظ صاحب نماز کے لیے ہم آئے اور امام صاحب رکوع میں تھے اور ہم جلدی آ کر رکوع میں جانے کی کوشش کرے, لیکن امام صاحب ہمارے رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہو گئے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے امام صاحب کے ساتھ 2 سجدے کر لیے, رکوع تو نہیں ملا. تو کیا مجھے وہ پوری کی پوری رکعت ملی کیا؟ تو یاد رکھیں کہ اس شخص کو پوری کی پوری رکعت نہیں ملے گی. رکعت جب ہی ملے گی جب اس کو رکوع ملے گا, رکوع کی حالت میں. اور رکوع کی حالت میں بھی یہ کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ آپ آئیں اور اللہ اکبر بول کے تکبیر آپ باندھیں اور رکوع میں جائیں, اور تب تک امام رکوع میں ہی ہے, اور رکوع میں جانے کے بعد آپ کو کم سے کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم یہ بولنے کا اگر وقت ملا ہے تبھی آپ کو وہ رکوع ملا. مثال کے طور پر ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں مقتدی, اللہ اکبر بول کے امام کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں, وہ رکوع میں جاتے ہیں, امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ شخص کیا کرتا ہے اپنا اکیلا کیا کرتا ہے رکوع میں تسبیح پڑھ کے کھڑا ہوتا ہے اور امام صاحب کے ساتھ کیا کرتا ہے سجدے کرتا ہے, اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے پوری رکعت ملی. نہیں, اس کی وہ 1 رکعت رہ گئی, یعنی وہ اکیلے رکوع میں ہے اور اکیلے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے, تو وہ اس کو رکوع نہیں ملا, اس کو وہ نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیں کہ رکعت کب ملے گی, آپ کو پورا کے پورا رکوع ملے گا. تو رکوع ملنے کی شرط یا پھر تفصیل کیا ہے, رکوع ملنے کی شرط یا پھر تفصیل یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ رکوع میں ہیں اور آپ کو کم سے کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم بولنے اتنا وقت ملا. آپ نے بولا, پھر امام صاحب اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو گئے, آپ بھی کھڑے ہو گئے, تو آپ کو یہ پورا رکوع ملا. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.